بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ آج پاکستان کی تاریخ میں کل جو 8 فروری گزر گئی ہے، ایک جنرل الیکشن کا انعقاد ہوا، جیسا کہ آپ سب کے علم میں، اور انفارچونیٹلی یہ ایک دفعہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مقتدر حلقے جو ہیں ان کو اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے الیکشنز جو ہیں وہ نہ تو ہماری جمہوریت کے لیے کوئی فائدہ مند ہیں اور نہ اس ملک کے لیے کوئی فائدہ مند ہے، کیونکہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں بھی الیکشنز ہوئے ہیں، جہاں جہاں بھی اس کے نتائج آئے، سوائے ایک نیا چھانگا مانگا کی بنیاد رکھنے کے علاوہ اس کا کوئی اصل وصول نہیں ہوگا۔ نہ لوگوں کی رائے کا احترام کیا گیا ہے اور نہ ہی لوگوں کو پراپر طور پہ ان کو ڈیل کیا گیا ہے، مینیج کیا گیا ہے، اور اس طرح کے الیکشن جو ہیں وہ جگہ سائی کا باعث بنتے ہیں، ہماری ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ آپ خود اندازہ کریں کہ کم از کم 90 سے 100 لوگ جو ہیں وہ اس وقت آزاد حیثیت میں آپ کی آوان بالا میں پہنچ چکے ہیں، اور اب کل سے ایک نیا چھانگا مانگا کا بازار شروع ہوگا، بولیاں لگیں گی، لوگ بکیں گے اور ساری دنیا ہماری جمہوریت کا مذاق اڑائے گی۔ اب سب لوگ جو بشمول ینگسٹر کے جو بڑے لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، جو اس ملک سے سنسیئر ہیں اور ابھی تک شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ملک کسی ترقی کی سمت جائے گا، حوصلہ رکھے ہوئے ہیں، امید رکھے ہوئے ہیں، تو میری گزارش ہے سب بھائیوں سے کہ آپ اپنے اپنے طور پہ ٹھیک کرنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن جب تک یہ بالائی طاقتیں جو ہم پہ مسلط ہوئی ہیں اس میں بیوروکریسی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ آپ اس الیکشن کو ڈیلے کر سکتے تھے، لیٹ کر سکتے تھے۔ ایک ایسی پارٹی کہ جو لوگوں میں موجود ہے، آپ اس کو مٹانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ میرا اس طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاسی وابستگی نہیں ہے کسی سے بھی کوئی جو کافی اس طرح سے ہو کہ میں کسی کا دیوانہ ہوں، جیالہ ہوں یا پروانہ ہوں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ میں موجودہ سیاسی جو سچویشن ہے، سیٹ اپ ہے، اس سے بہت مایوس ہوں، اور اکثر لوگوں سے، اکثر میرے دوستوں سے اور اکثر جو اہل علم حضرات ہیں جن سے سیکھنے کا کچھ موقع ملتا ہے، ان سے جب ڈسکس ہوتا ہے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ جب تک لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کیا جائے گا اور لوگوں کی رائے کو خرید و فروخت کے ذریعے موڑنے کی کوشش کی جائے گی تو یقینی طور پر اس کا رزلٹ جو ہے وہ افراتفری، فسادات، دہشت گردی، غنڈہ گردی سے نکلے گا۔ تو ہمیں اس ان چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے ہمارا ملک جو ہے وہ عملاً طور پہ پاکستان جو ہے وہ بہت انجرڈ ہے، بہت زخمی پوزیشن میں ہے اس وقت، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، لیکن ابھی تک شاید جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں، جو لوگ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور جو اس سسٹم کی رواں ہیں، ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پر بنیادی طور پر لوگوں کی رائے کا احترام کیسے کیا جانا چاہیے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جو ریزلٹس اس وقت سامنے آ رہے ہیں وہ اس طرح کے ریزلٹ ہیں کہ وہ کوئی بھی پارٹی جو ہے اور کوئی بھی پاکستان کے مقتدر حلقے جو ہیں وہ سوائے دھونس دھاندلی، مار داڑ اور پیسے خرچ کرنے کے علاوہ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا ملک ہے اور دنیا کی 6 یا 7ویں اٹامک پاور ہے، معاشی لحاظ سے بدحال ملک ہے، ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، ہماری ڈگریوں کو دنیا کے کسی بھی ملک میں ویلیو نہیں کیا جاتا، اور پوزیشن یہ ہے کہ ہم اس طرح کے الیکشن کروا کے ہم اس سسٹم کا اور ان لوگوں کا، ان ینگسٹر کا اعتماد مزید جو ہے اس نظام سے اٹھا رہے ہیں جو کہ کل ہمارا مستقبل ہوں گے،
ہم ان سے ایک دفعہ پھر دنگا فساد اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہ اکسا رہے ہیں ان کو کہ وہ لازماً قانون کو ہاتھ میں لیں، دنگا فساد کریں، اپنے جانیں دیں، لوگوں کی جانیں لیں۔ تو خدا را آپ سب بھائیوں کو اس پہ سوچنا ہوگا، اور جہاں تک میری آواز جاتی ہے مقتدر حلقوں پہ، تو میں گزارش ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے میں کوئی اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں کہ میں کوئی حکم نامہ جاری کروں۔ تو آپ جہاں جہاں بھی کوئی اس طرح کی سچویشنز کو سیٹ کر سکتے ہیں تو گزارش ہے کہ آپ ان سچویشنز کو سیٹ کریں، کیونکہ یہ افراتفری کا جو نظام ہے یہ شاید زیادہ دیر نہ چل سکے۔ کراچی سے لے کے خیبر تک اب دیکھیں شانگلہ میں جو ہوا ہے بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اس کے بعد وہ کیسرا الائی کی ریلی پہ جو فائرنگ ہوئی ہے، بندے انجرڈ ہوئے ہیں۔ پھر مجھے ایک بڑا افسوس ہوا ہے، کراچی کا ایک واقعہ ہے، قادر مندوخیل ایک بڑے ایجوکیٹڈ پیپلز پارٹی کے، آئی تھنک وہ پہلے بھی ایم این اے منتخب ہوئے تھے، اس دفعہ پھر وہ شاید ہار گئے، لیکن انہوں نے جس طرح اپنے ساتھیوں کو لے کے اور تھانے پہ اٹیک، پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ بوتھ کے اندر جا کے انہوں نے ڈبوں شبوں کو فٹ بال بنایا ہے، تو وہ بھی بڑی ایک قانونی سچویشن تھی، اور یہ لوگوں کے لیے ایک اچھا پیغام نہیں گیا، نہ تو لوگوں کے لیے اچھا پیغام گیا اور نہ باقی سیاستدانوں کے لیے اچھا پیغام گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی حقیقتیں ہیں کہ جو پورے ملک میں کچھ پارٹیاں ہیں جو پورے پاکستان میں ڈیلیور کرتی ہیں، اچھا ڈیلیور کر رہی ہیں، ان کے سسٹم بڑے اچھے ہیں، ان کی جمہوری روایات بڑی اچھی ہیں، کچھ نہیں بلکہ میں ایک ہی پارٹی کا ذکر کروں، وہ ہے جماعت اسلامی۔ اب جماعت اسلامی کو سیٹ نہ ملنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ میں نے خود جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی دردناک پوزیشن ہے کہ ایک ایسی جماعت، ایسا لوگوں کی ایک آرگنائزنگ ٹیم جو ہے، جو ہر سیلاب میں، ہر زلزلے میں، ہر مشکل افتاد میں پاکستان آرمی کے بعد، چونکہ پاکستان آرمی تو پیڈ فورس ہے، اس کو تو آپ لوگ، ہم اپنے ٹیکسوں سے اس کی سیلری پے کرتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کوئی پیڈ فورس نہیں ہے، وہ اپنی پاکٹ سے لوگوں سے چندہ لے کے، لوگوں کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا کے، اور آپ کے سارے سسٹم کو رواں دواں کیے ہوئے، ہر مشکل وقت میں، ہر مشکل جگہ پہ وہ پاکستان میں بلا شرکت غیرے وہ حاضر خدمت رہی ہے، اور اس کے بعد ان کے جو جمہوری سسٹم ہے وہ سارے پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پاورز ہیں، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان سب میں سے اچھا ہے۔ آپ کو ایک دفعہ امیر کراچی سے ملے گا، دوسری دفعہ ہو سکتا ہے لاہور سے بنے، تیسری دفعہ سوات سے بنے۔ یہ نہیں ہے کہ امیر جو بن گیا ہے اب اس کا بیٹا ہی امیر بنے گا، یا وہ اپنے بھائی کو ڈیلیور کرے گا، اپنے بھائی کو دے گا کہ بھائی آپ جماعت اسلامی کی امارت اب آپ سنبھالو۔ تو یہ ایک بڑا مایوس کن چیز ثابت ہوئی ہے کہ کم از کم 2-4 سیٹیں، 10 سیٹیں جس طرح ایک روایت چلی آ رہی تھی ان کو ملتی تھیں، اور وہ ہماری قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں وہ زندہ رہتے تھے، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا خوشکن بات ہوتی تھی ماضی میں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتی ہے ہماری اسلامی اقدار کو بھی۔ تو بس یہی آج دل کی ایک بڑاس تھی، اور میں یقینی طور پر کوئی اتنا خوش نہیں ہوا، ایک اداس ہوں۔ ایک نئی تاریخی دبا ہم پہ لگنے جا رہا ہے، انجرڈ الیکشن کا بھی، اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں، جو چھانگا مانگا اور مختلف جو لوگوں کو قید کیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، پیسے پے کیے جاتے ہیں، ٹونس دھمکی دے کے ان کو، ان کی جو وفاداریاں ہیں وہ تبدیل کی جاتی ہیں، کیونکہ ایک ایک بندہ جو ہے وہ 70-80 ہزار، لاکھ ووٹ لے کے اپنے حلقے سے آیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ 1 لاکھ بندے کی ہم توہین کرتے ہیں، اس کے جذبات سے کھیلتے ہیں، اس کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، کہ جب ہم کسی ایم این اے کو خریدتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں، اس کی فیملی کو ڈسٹرب کر کے اس کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سارے پروسیجر میں جو اصل چیز ڈیمیج ہوتی ہے وہ پاک سرزمین ہے،
اور جو ہمارا جمہوری پروسیس ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے، بری طرح انجرڈ ہوتا ہے۔ پہلے ہی لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے اس جمہوری سسٹم سے، ووٹ دینے سے۔ آپ اپنی ووٹوں کی جو ٹرن آؤٹ ہے اس پہ نظر دوڑائیں، اور اپنے خطے کے باقی ممالک کی جو ٹرن آؤٹ ہے ان پہ نظر دوڑائیں، تو آپ کو واضح اعتماد کا فقدان نظر آئے گا۔ تو اس لیے ایک گزارش ہے مقتدر حلقوں سے بھی، سیاسی پروسیجر سے بھی، اور سیاسی طور پہ جو ہم آوے جاوے 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 کے نعرے لگاتے ہیں جو لوگ، تو ان کے لیے بھی یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم اس سسٹم کو صحیح نہیں کر سکتے تو ہمیں اس سسٹم کا حصہ بھی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ کل ہو سکتا ہے ہمیں کسی بھی صورت میں جواب دہ ہونا پڑے۔ تو بات لمبی ہو جاتی ہے، سننے میں پھر آپ لوگوں کو لازماً دقت ہوگی، لیکن خدا را اپنے بارے میں سوچئے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچئے، اس ملک کے بارے میں سوچئے، اور جو چیز آپ سے پاسبلٹی پازیٹیو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنی چاہیے۔ میری یہ گزارش ہے سب لوگوں سے۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔